آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں عوام کو ظالم حکومت کے خلاف باہر نکلنا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جاتے جاتے عمران خان نے عوام پر مہنگائی کی بمباری تیز کر دی۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ IMF کے ساتھ حکومتی معاہدے مہنگائی کی وجہ ہیں۔ حمزہ شہباز بولے کہ ہر 15 دن بعد عوام کی جیب پر ٹاکا ڈالا جاتا ہے۔ آخر کس ایجنڈے کے تحت عوام کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے؟ عام شہری ہوں یا سیاستدان، پیٹرول بم سے ہیں سب پریشان۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 12 روپے سے زائد اضافہ ظالم، جھوٹی اور کرپٹ حکومت کا ظالمانہ اقدام ہے۔ حکومت کے خاتمے تک مہنگائی کا ظلم ختم نہیں ہوگا۔ عوام کو ظالم حکومت کے خلاف باہر نکلنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا جاتے جاتے عمران خان نے عوام پر مہنگائی کی بمباری تیز کر دی۔ شیری رحمان کہتے ہیں عمران خان کا گھر جانا ہی عوام اور ملک کے مفاد میں ہے۔ ملک کی تاریخ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے معاہدہ کیا تھا ان کے وزراء نے ود IMF، تو جب کسی سے مانگتے ہیں تو ان کی شرائط بھی پوری کرنی پڑتی ہیں، تو وہ جو ان کی ٹف کنڈیشنلٹیز تھی اس کو اب وہ اس کو مان رہے ہیں، اور آئے دن یہ مہنگائی بڑھے گی اور بھی ٹف ہوتا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے کہا ہر 15 دن بعد عوام کی جیب پر ٹاکا ڈالا جاتا ہے۔ آخر کس ایجنڈے کے تحت عوام کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا حکومت IMF کے سامنے سر نگوں کر چکی۔ حکومت خونخوار بھیڑیے کی طرح عوام کا خون چوس رہی ہے۔ رحیم یار خان میں ٹرانسپورٹرز بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر پریشان ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ کرایوں میں اضافے کا اندیا بھی دے دیا کیا ہے۔ عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیں۔ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ہر ایک کو پریشان کر رکھا ہے۔ مہنگی ٹکٹ سے مسافر تو پریشان ہیں، مگر ٹرانسپورٹرز بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کرایہ زیادہ ہونے پر سواری لڑتی ہے۔ کرایوں میں اضافہ کریں یا ٹرانسپورٹ بند کر دیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ کرایہ زیادہ ہونے پر سواری بھی کم ہے۔ راستے میں پیٹرولنگ پولیس والے ہیں جو وہ بھی تنگ کر رہے ہیں، ہماری گاڑیوں کو بند کر رہے ہیں بلا وجہ، اور ٹریفک والے بھی پریشان کر رہے ہیں، اور پیٹرول بھی مہنگا ہر دوسرے تیسرے دن ہو رہا ہے۔ 1600 روپے کرایہ ہے، 1600 لاہور دا کے 1600 روپے کرایہ جو ہوں ٹھیک ہے۔ مقصد کی گل 2000 تے والے کیا تھی سے غریب چڑھ سکتے کوئی نہیں چڑھ سکتا۔ غریب آدمی کہڑے ونجے ہوں اساں کرایہ بھرتے آئے بیٹھوں 50 روپے تو روشن بھیڑ لو چوکھا سفر ہے، کوئی سفر کو نہیں۔ پہلے 30 روپے ہاں ہوں 50 روپے کر لیتے نے 10 روپے چڑھن نال۔ ٹرانسپورٹرز نے رحیم یار خان سے لاہور تک کرائے میں 400 روپے فی ٹکٹ اضافے کا اندیا دیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی جائیں۔ کرایہ زیادہ ہونے پر کوئی سفر نہیں کرے گا تو ٹرانسپورٹ کیسے چلے گی؟ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ آسمان چھوتی پیٹرولیم مصنوعات، تاجر، شہری اور رکشہ ڈرائیوروں سمیت سب پریشان۔ حکمرانوں کو کھری کھری سنا دی گئی۔ کہتے ہیں حکومت بری طرح ناکام ہو چکی۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز بھی کرائے بڑھانے کے لیے پڑ توڑ رہے ہیں۔ عامر ڈوگر کی رپورٹ۔ مظفر گڑھ کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت نے رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم گرایا، اب مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو مہنگائی ہے، لوگ مہنگائی سے تنگ ہے۔ اب پیٹرول کا جو بم گرایا جا رہا ہے، اب تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، شاید یہ گورنمنٹ رہ گئی تو میرے خیال میں کہ لوگ اب مرنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے بڑھانے کا اندیا دیا ہے۔ حکومت فوری طور پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ رات گئے تک حکمران کہتے رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے، مگر آخری پیر میں ٹھیک اپنا رات کو 12 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ پیٹرول بم گرایا عوام کو، جو ہم 1000 روپے میں پیٹرول ڈلواتے تھے اب ہمیں وہاں پہ 1500 روپے پیٹرول ڈلوانا پڑے گا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کوئی لائے عمل تیار کرنا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ خانوال کے شہریوں نے مہنگے پیٹرول کا حل نکال لیا ہے۔ سفید پوش طبقے نے سائیکلیں خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے ہیں سائیکل سے بچت بھی ہوگی اور زمانہ قدیم کی یادیں بھی تازہ رہیں گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے شہریوں کی توبہ کرا دی۔ سفید پوش طبقہ بچوں کو سکول چھوڑنے اور کام کاج پر جانے کے لیے سائیکل استعمال کرے گا۔ بالکل پیٹرول کی اتنی زیادہ قیمت ہو گئی ہے کہ پیٹرول اب ڈلوانے میں جو ہے مشکلات
پیش آ رہی ہیں. اس لیے ہم جو ہمارا جو سفر ہے تقریباً آفس سے گھر کا وہ 10 کلومیٹر ہے, تو ہم سائیکل استعمال کریں گے. پیٹرول تو اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. پیٹرول کی بڑھتی ہوئی صورتحال ہے, اس سے تو ہم انتہائی تنگ آ کے جو ہے وہ اس سائڈ کا رخ کیا ہے, کیونکہ پیٹرول اس وقت افورڈ نہیں ہوتا اور بچوں کو بھی اسکول آنے جانے میں جو ہے وہ سپورٹ کرنی ہوتی ہے, آفس بھی آنا جانا ہوتا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگے پیٹرول کے باعث گاڑیوں کا استعمال مشکل ہو گیا. سائیکل سے بچت اسکیم کی یاد بھی تازہ رہے گی. سائیکل فروخت کرنے والوں کا کہنا تھا کہ سائیکلوں کی قیمتیں بھی بڑھ چکی. سائیکل کی مانگ میں اضافہ تو ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائیکل کی قیمت بھی بہت بڑھ گئی ہے. اب سہراب سائیکل کی قیمت کم از کم 20,000 روپے کی ہے, جو غریب آدمی کی پہنچ سے بالکل باہر ہے. اب بچہ سائیکل جو ہے وہ کم از کم 15,000 روپے کی ہے, جو غریب عوام کی پہنچ سے بالکل باہر ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ تبدیلی کی دعوے دار حکومت نے زندگیوں کو تبدیل کر کے انہیں زمانہ قدیم میں دھکیل دیا, مگر اس زمانے میں 2 وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں. پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث اب شہریوں نے سائیکل کا رخ کر لیا ہے, تو اب رپورٹنگ کے لیے میں بھی سائیکل کا استعمال کروں گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم مغل, روہی نیوز, خانے وال. میاں والی میں پنجاب سرکار کی مہینہ صفائی مہم جاری ہے, لیکن مسائل حل نہیں ہو سکے. بوائز پرائمری اسکول کی بیرونی دیوار کے ساتھ گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں. اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے. میاں والی میں مہینہ صفائی مہم ناکام. بوائز پرائمری اسکول کی بیرونی دیوار کے ساتھ گندگی کے ڈھیر موجود, جبکہ گرلز ہائی اسکول اور جونیئر ماڈل اسکول بھی قریب ہی واقع ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ تعفن کے باعث بچوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بھی صحیح معنوں میں اس بات پر, صفائی کے بات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا, صرف ٹوپی ڈرامہ کیا جاتا ہے. سر ہم نے کبھی یہاں پر صفائی نہیں دیکھی. آج تو سر اللہ کے کرم سے بہت کم ہے یہاں پر گندگی, لیکن آپ یہاں سے گزریں گے تو یقین کریں آپ سے گزرا بھی نہیں جاتا. شہریوں کو کہنا تھا کہ گندگی اور تعفن کے باعث متعدد بچے دوسرے اسکولوں میں چلے گئے ہیں. بچوں کا کہنا تھا کہ اب اسکول میں پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. اسے گاندھی وجہ تو نا بچے اسکول خالی مان کے دیکھو نا 12 بچے پڑھ دیں, کہڑے وجہ اسکول ہے, اسے گاندھی وجہ بچے چھوڑ گئے. یہ بچیاں پڑھتی ہیں, یہ آ کے اس جگہ اتنا گند پہ ہوندا ہے, بے انتہا گند پہ ہوندا ہے. ہمیں یہاں سے گزرتے ہوئے بہت گندگی محسوس ہوتی ہے. شہریوں نے صفائی مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بچوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاں والی. ریری خان میں ڈاٹ پل چوک اور مختلف مقامات پر ایکسائز ٹیموں کا ہولڈ اپ. غیر رجسٹرڈ گاڑیاں ایکسائز آفس میں بند کر دی گئی. یاسر اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. غازی خان میں ڈائریکٹر ایکسائز محمد آصف کی خصوصی ہدایت پر روڈ چیکنگ مزید سخت کر دی گئی. ڈاٹ پل چوک اور دیگر مقامات پر کریک ڈاؤن. غیر رجسٹرڈ وہیکلز اور ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر گاڑیوں کو ایکسائز آفس میں بند کر دیا گیا. صبح 9 بجے سے ان رجسٹرڈ اور ٹوکن ڈیفالٹر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے. تو تقریباً 15 کے قریب گاڑیاں جو ہے نا ہم نے دفتر میں بند کی ہیں, جس میں ان رجسٹرڈ وہیکلز بھی ہیں اور ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر گاڑیاں بھی ہیں. ایکسائز انسپیکٹر ناظمہ نور کا کہنا تھا کہ مالکان کو فینسی کی بجائے اوریجنل نمبر پلیٹ لگوانے کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ شہری رجسٹریشن کے بعد گاڑیاں سڑکوں پر لائیں. سیکٹری ایکسائز نے بھی اور ڈائریکٹر ایکسائز نے بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف جو فینسی نمبر پلیٹس ہیں ان کو اتارے کے جو ہماری کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس ہیں ان کو ہی لگایا جائے. تو اس کے خلاف ابھی یہی ہے کہ فی الحال ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں لوگوں میں کہ آپ فینسی نمبر پلیٹس نہ لگائیں, جو ہمارے اپنے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ہیں صرف وہی لگائیں. ایکسائز ٹیکسیشن افسران کا کہنا تھا کہ غیر رجسٹرڈ وہیکلز کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق, روہی, ڈیرہ غازی خان. کسان دادل کینال کی بندش کے خلاف سڑکوں پر آ گئے. محکمہ نہار ڈی ڈی خان کے دفتر میں احتجاج. مظاہرین نے نہر میں فوری پانی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا. راجن پور کسان بورڈ کے کسان داجل کینال کی بندش کے خلاف میدان میں آ گئے. محکمہ انہار ڈیرہ غازی خان کے دفتر میں احتجاج اور نعرے بازی. مظاہرین نے نہر میں فوری پانی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا. اساری بنیادی چیز پانی جرا کہ 2 مہینے تو بند ہے. زیر زمین پانی کڑوا ہے, جانور اور انسان ایہو پانی پیندن. مظاہرین کا کہنا تھا کہ لوگ کاشتکاری, پینے اور دیگر امور کے لیے نہری پانی استعمال کرتے ہیں. داجل کینال کی بندش سے شدید دشواری کا سامنا ہے. 2 مہینے کو نہر بند ہونے دے نال ساڈے تالاب تو خشک تھی گئے. اساں 5 دہاڑے کنوں ڈی سی راجن پور دھرنا دیتے سے اتنا 5 دہاڑے کنوں اساں دھرنا دیتے پیوں جرا ہی نے سارا نہری پانی نہیں کھولیا. کسانوں نے داجل کینال میں فوری پانی چھوڑنے کا مطالبہ.
صارفین کے حساب سے بڑی کمپنی ملازمین کے حساب سے چھوٹی ہونے لگی۔ 6 سال کے دوران میپکو میں کوئی نئی بھرتی نہیں ہو سکی۔ 8,500 ملازمین کی قلت، ایک بندہ 3 ملازمین کے برابر کام کرنے پر مجبور ہے۔ طیب سیف کی رپورٹ۔ میپکو میں 6 سال کے دوران کوئی نئی بھرتی نہیں کی گئی۔ کمپنی کو 8,500 ملازمین کی کمی کا سامنا ہے، مگر انتظامیہ نے متعدد ملازمین کو سرپلس کر دیا۔ یہ ڈسٹرکٹ 2018 نافذ کی گئی، مگر اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پیغام یونین کے مرکزی صدر خالد ظہور بٹ کا کہنا تھا کہ میپکو نے 6 سال پہلے بھرتی کے لیے اشتہار دیا، لیکن بھرتیاں نہیں کی گئیں۔ کہ ہماری سب ڈویژن پر اس وقت 50,000 سے 70,000 صارفین ہیں، لیکن میٹر ریڈر اتنی ہیں جتنی ہماری پرانی یارڈ اسٹک ہے اس کے مطابق۔ لہذا یہ تعداد جو سے میٹر ریڈروں کی کم ہے، لہذا انہیں کام بے انتہا کرنا پڑتا ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو بھی 10,000 ہارڈ الاؤنس دیا جائے۔ خالد ظہور بٹ کا کہنا تھا کہ صارفین کی تعداد پہلے سے 3 گنا بڑھ گئی ہے، مگر ملازمین کم ہو گئے۔ فیلڈ سٹاف، کلرک، ڈیٹا انٹری آپریٹر، میٹر ریڈر اور ریکوری سٹاف کی اسامیاں کم کی گئی ہیں۔ خصوصاً جب بارش ہو جائے یا آندھی آ جائے تو اس وقت وہ کوئی ٹرپنگ ہو جائے، اس پہ جان لیوا ہوتی ہے، اور یہ قطعی طور پر یہ دیکھیں آپ، ان کو مینٹیننس ہونا چاہیے لائنوں کو۔ سٹاف کی کمی کی وجہ سے یہ ہمارا نظام جو ہے صحیح نہیں۔ پیغام یونین کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ 20,000 صارفین پر 1 میٹر ریڈر بھرتی ہوتا ہے، جو اب 60,000 کا کام کر رہا ہے۔ ملازمین کام کی زیادتی کے باعث حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ طیب سیف، ملتان۔ چلڈرن اسپتال ملتان میں تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں کے دل کے کامیاب آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز اور سپورٹنگ سٹاف نے شرکت کی۔ کارڈیک وارڈ کے ہیڈ ڈاکٹر سہیل نے بتایا کہ اب تک 28 بچوں کے کامیاب آپریشن ہو چکے ہیں۔ ہمیں رپورٹ کریں گے معاذ بن شفیق۔ ملتان چلڈرن ہسپتال میں بچوں کے دل کے کامیاب آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں اور سپورٹنگ سٹاف کے لیے تقریب پذیرائی کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب میاں زاہد محمود، ایم ایس چلڈرن ہسپتال ملتان اور انتظامیہ کے دیگر لوگ شریک ہوئے۔ ہیڈ کارڈک وارڈ ڈاکٹر سہیل کا کہنا تھا کہ اب تک 28 بچوں کے کامیاب آپریشن کر چکے ہیں۔ اب تک ہم 28 بچوں کے 28 بچوں کے دل کی سرجری آپریشن کر چکے ہیں۔ الحمدللہ سارے اللہ تعالیٰ نے سب کو صحت یابی عطا فرمائی ہے اور سب ٹھیک ہوئے ہیں۔ بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے وزن جو ہے وہ 10 کلو سے کم ہے، جن کی عمر جو ہے وہ 1 سال سے کم ہے، اور جن کی عمر جو ہے اوپن ہارٹ سرجری کے لیے 4-5 سال سے کم ہے۔ ایسے بچوں کے جو دل کے آپریشن ہے وہ صرف چلڈرن ہاسپٹل میں ہی ممکن ہے۔ چلڈرن ہسپتال کے نرسنگ سٹاف کا کہنا تھا کہ شروع میں مشکلات پیش آئیں، مگر پیشہ وارانہ تربیت کی بدولت تمام مسائل حل ہو گئے۔ چلڈرن لاہور سے ٹریننگ کروائی گئی تھی، بہت اچھے انداز میں جو کہ ہماری ٹریننگ رہی، اور اس کے بعد ہم نے سکسیسفل سرجریز 28 کر لی ہیں۔ اس میں ہمیں کچھ چیلنجز بھی آئے، لیکن الحمدللہ ہماری اتنا اچھی ٹریننگ کروائی گئی تھی کہ ہم نے ان چیزوں کو بخوبی اچھے طریقے سے نبھا لیا۔ اب جنوبی پنجاب کے باسی بھی بآسانی اپنے بچوں کے دل کے آپریشن کروا سکتے ہیں۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ معاذ بن شفیق، ملتان۔ امریکی کونسلیٹ جنرل ولیم مکینول پاکستانی کلچر سے متاثر، کہتے ہیں پاکستانیوں کی مہمان نوازی اچھی لگی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات 75 سال سے ہیں۔ یاسر مجید کی رپورٹ۔ امریکی کونسلیٹ جنرل ولیم مکینول کا دورہ ملتان، دربار موسیٰ پاک شہید پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور دربار موسیٰ پاک کے گدی نشین ابو الحسن جمال نے استقبال کیا اور سرائیکی اجرک بھی پہنائی۔ امریکی کونسلیٹ نے استقبال کرنے پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا شکریہ ادا کیا۔ Thank you very much to former Prime Minister Gilani and his family. We had an opportunity to visit the Hazrat Musa Pak Shaheed shrine today. It was very moving to walk through and to see such a rich history and meet some of his ancestors that were really important to Pakistan. امریکی کونسلیٹ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 75 سالوں سے ہے۔ پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور کلچر سے متاثر ہوں۔ The US and Pakistan relations, we're looking forward to another 75 great years, right? And this is something that's actually pretty interesting, that 1947 to this year, 2022, marks the 75th anniversary of US-Pakistan relations, and I look for 75 more great years to come. امریکی کونسلیٹ کی آمد کے موقع پر دربار موسیٰ پاک شہید پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ دربار انتظامیہ نے امریکی کونسلیٹ کو تحائف بھی دیے۔ کیمرامین وسیم شہزاد کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔
سابق وزیراعظم سید یوسف گیلانی کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی بھی بڑھے گی۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے، اب اسے جانا چاہیے۔ دربار موسیٰ پاک شہید میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزراء نے IMF سے معاہدہ کیا، اب شرائط ماننا پڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ 27 فروری کا لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف ہے۔ PDM اور پیپل پارٹی عوام کے ساتھ ہیں۔ آئے دن یہ مہنگائی بڑھے گی اور بھی ٹف ہوتا جائے گا، تو دیٹ از دا ریزن کہ ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ 27 فروری سے وہ کراچی سے لانگ مارچ شروع ہوگا، اور اس کو لیڈ کریں گے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام ممکن نہیں۔ وہ اپنے مخالفین کو برا بھلا نہیں کہتے۔ میں بلیو کرتا ہوں کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے دیٹ لیڈز ٹو اکنامک اسٹیبلٹی، اور جب تک استحکام سیاسی نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور اس وقت اگر کوئی بحران ہے تو وہ معاشی۔ سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ سینٹ میں تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ سینٹ الیکشن لڑا تو ہرانے کی باتیں کی گئی۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کن 16 لوگوں نے انہیں ووٹ دیا۔ سابق ممبر قومی اسمبلی اور عوامی راج پارٹی کے چیئرمین جمشید دستی کا مظفر گڑھ کے ڈسٹرکٹ میئر کا الیکشن لڑنے کا اعلان، کہتے ہیں عوامی راج پارٹی مظفر گڑھ سے کلین سویپ کرے۔ عامر ڈوگر کی رپورٹ۔